بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قالت المعتدة انقضت عدتي وكذبها الزوج كان القول قولها كان القول قولها مع اليمين لأنها أمينة في ذلك وقد اتهمت بالكذب فتحلف كالمودع. اور جب معتدہ نے کہا، معتدہ مطلب ایسی عورت جو عدت گزار رہی ہے، کیا کہا؟ انقضت عدتی، میری عدت گزر گئی. وکذبها الزوج، زوج جھٹلا رہا ہے، تو نہیں گزری، چل عدت باقی ہے، میں رجوع کر لیتا ہوں. تو اس وقت قول اس کا قول ہوگا. کس کا قول ہوگا؟ یہ کا قول ہوگا مال یمین، قسم کے ساتھ، کیونکہ عدت کا معاملہ اس کا اپنا ہے نا بھائی. اس کا حیض بند ہوا تو اس کو پتہ چلتا ہے، شوہر کیا پتہ چلتا؟ شوہر تو ساتھ میں نہیں ہے نا فی الحال. ساتھ میں مطلب بستر پہ نہیں ہے، گھر میں رہنا ہے. لأن امینت، اس لیے کہ انہیں کیا ہے بھائی؟ امین ہے، امانت دار ہے اس بارے میں. وقد اتہمت بالکذب، البتہ اس کو جھوٹ کا الزام لگایا جائے گا. فتحلف، لہذا انہیں کیا کرے گی؟ پھر قسم کھائے گی. کل مودع، جیسا کہ ودیت رکھایا ہوا. ودیت رکھایا ہوا مطلب کوئی آدمی کسی کے پاس امانت رکھایا، اب انہیں بول رہا کہ جو ہے امانت چوری ہو گئی، تو اس کی بات کو ماننا پڑتا. مگر الزام لگ سکتا نا، خود رکھ لے کے جو ہے جھوٹ بول رہا کیا ہے کہ، تو اس وقت کیا بولنا پڑتا؟ قسم کھلانا پڑتا اس کو. وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا، سنو بابا غور سے. اور جب طلاق دیا آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق بائن، ثم تزوجا فی عدتها، پھر اس کی شادی کر لی اس کی عدت میں، وطلقا قبل الدخول بها، اور اس کو طلاق دیا اس کو دخول سے پہلے پہلے. اپنی بیوی کیا کرا؟ طلاق بائن دے دیا تھا، طلاق بائن دے دیا، پھر اس کو شادی کرا اس کی عدت میں. عدت میں شادی کر سکتا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا. وطلقا قبل الدخول بها، پھر اس کو طلاق دیا دخول سے پہلے پہلے. فعلیہ مہر کامل، تو اس پر مہر کامل ہے. وعلیہا عدت مستقلۃ، اور اس پر مستقل عدت ہے. اب تک جو عدت ہو گئی تھی وہ ختم، یہاں سے نئی عدت شروع ہوں گی. اب جیسے مثال پر سمجھو 2 مہینے ہو گئے تھے، 2 حیض ہو گئے تھے، انہیں واپس شادی کر لیا. شادی کرنے کے بعد دخول سے پہلے پہلے طلاق دے دیا، دخول سے پہلے پہلے طلاق دیا، تو پورا مہر دینا، پورا مہر دینا، پھر 3 حیض یہاں سے گزارنا. آپ بولیں گے بھائی طلاق قبل دخول میں کیوں؟ تو اس کی وجہ کیا ہے آگے بتائیں گے. وہذا عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، ابو حنیفہ اور ابو یوسف یہی کہتے ہیں. وقال محمد، امام محمد کہتے ہیں علیہ نصف المہر، امام محمد وہی کہتے ہیں جو ہمارے ذہن میں آ رہا تھا. ارے دخول نہیں کرانا تو آدھا مہر ہے. پہلے جو طلاق دے دیا تھا وہ مہر دے دیا تھا، وہ الگ، وہ چیپٹر الگ ہو گیا. اب تو جو ہے دخول نہیں کرا تو کتنا ہے مہر؟ آدھا ہے. وعلیہ اتمام العدت الاولی، اور اس پر پہلی عدت ہی کو پوری کرنا ہے. یہ عدت بھی نہیں ہے کیونکہ دخول نہیں ہوا نا، تو یہ عدت بھی نہیں ہے. پہلے عدت چل رہی تھی، اسی عدت کو کیا کرنا ہے؟ بولو کنٹینیو کرنا ہے. ختم ہو گئی بات. تو یہ بیچ میں نکاح کرے سو اس کی سزا یہ ہے کہ آدھا مہر دے دینا. اس کو بولتے ہیں یہ امام محمد. لأن هذا طلاق قبل المسیس، اس لیے کہ ان کے ذریعے تو بہت آسان ہے، اس لیے کہ یہ چھونے سے پہلے پہلے طلاق ہے. فلا یوجب کمال المہر، تو پورے مہر کو واجب نہیں کرتی. ولا استئناف العدت و اکمال العدت الاولى، اچھا، ولا استئناف العدت، اور نہ عدت کو پورا کرنا ہے، ہاں اثر نو، نہ عدت کو اثر نو شروع کرنا ہے. استئناف مانے شروع سے کرنا، عدت کو شروع سے کرنا بھی نہیں ہے. وہ اکمال العدت الاولى انما يجب بالطلاق الاول، اور پہلی عدت کو پورا کرنا تو وہ طلاق اول سے کی وجہ سے تھی. پہلے جو طلاق دیا تھا نا، اس طلاق کی وجہ سے وہ عدت تکمیل کرنا ہے. الا انه لم يظهر حال التزوج الثاني فاذا ارتفع بالطلاق الثاني ظهر حكمه، مگر یہ کہ ظاہر نہیں ہوا تھا دوسری شادی کا حال، جب وہ طلاق سے اٹھ گئی، دوسری طلاق سے اٹھ گئی تو اس کا حکم ظاہر ہو گیا. انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابھی جو ہے چونکہ پہلی عدت گزرنے کے دوران اس نے جو ہے شادی کر لی، تو اب یہ دوسری شادی کا حال ظاہر نہیں ہوا تھا کہ اس شادی کے بعد انہیں چھوڑیں گا، رکھیں گا، کیا کریں گا. لیکن یہ طلاق دے دیا تو اب دوسری شادی کا حال ظاہر ہو گیا کہ یہ جو طلاق، یہ جو دوسری شادی ہوئی یہ بغیر عدت والی ہے. یہ کیا ہے؟ عدت والی ہے. لہذا پہلی جو عدت چل رہی تھی وہ کنٹینیو چلیں گی. اب اس شادی کی کوئی اہمیت نہیں رہی، بس اتنی رہی کہ شادی کرنے کی وجہ سے، چھوڑنے کی وجہ سے انہیں آدھا مہر دینا. اس کی ایک مثال بھی دے رہے ہیں انہوں. کما لو اشترى ام ولد ثم اعتقها، جیسا کہ اگر خریدا ام ولد کو پھر اس کو آزاد کر دیا. ام ولد کو خرید کے آزاد کر دیا کا مطلب یہ ہے وہ منکوحہ
لڑکے کی ماں کو خریدا، لڑکے کی ماں کو خریدا، مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی تھا، انہیں جو ہے ایک باندی سے نکاح کیا ہوا تھا، انہیں منکوہ بنی تھی، ایک باندی تھا، شادی کیا تھا اس کی ماں کو خریدا، سمجھ میں آ گیا نا، ایک باندی کو جو ہے نکاح کیا تھا اس سے، اس کو لڑکا پیدا ہوا، اس کو پیدا ہوا، بات ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد اس کا مولا جو ہے بیچ رہا تھا، تو خریدا کون؟ انہیں خریدا، مطلب پہلے جو شوہر تھا اب کیا ہوگا؟ مالک بن گیا. خریدنے کے بعد کیا کر دیا؟ اس کو آزاد کر دیا. تو آزاد کر دیا تو اب مسئلہ یہ رہتا ہے کہ انہیں کیا کرنا پڑتا ہے بھائی؟ 3 حیض عدت گزارنا پڑتا ہے، کیونکہ پہلے سے انہیں بیوی تھی نا، پہلے سے بیوی تھی، سمجھ میں آ گیا نا. تو بیوی کی جو عدت ہے کون سی رہتی ہے؟ وہ عدت 3 حیض رہتی ہے، ویسے 3 حیض گزارنا ہے. اگر ام ولد رہتی انہیں، ام ولد کو آزاد کرتا تو 3 حیض کا مسئلہ نہیں رہتا، خالی یہ کیا رہتا تھا؟ کافی رہتا تھا. تو یہاں پر پہلے والا جو مسئلہ ہے اسی کا ثبوت ہو جائے گا. بولنا چاہ رہے ہیں پہلے والا مسئلہ کیا ہے؟ اگر منکوحہ کو اگر کوئی آدمی طلاق دیتا ہے تو اس وقت کیا رہتا ہے؟ 3 حیض رہتے ہیں. تو یہاں پر بھی انہیں منکوحہ تھی، اگرچہ کہ پہلے باندھی تھی، لیکن اب کیا بن گئی ہے؟ ام بن گئی، انہیں آزاد کر دیا، تو آزادی کا حکم اس کا ثابت ہو گیا، آزاد عورت کا حکم ثابت ہو گیا، لہذا 3 حیض گزارنا ہے. وَلَهُمَا، لیکن یہ حضرات کیا کہتے ہیں بھائی اوپر والے مسئلے میں کہ جو ہے جیسے ہی شادی کر لیا، اپنی عدت گزارنے کے دوران شادی کرتے ہی پھر سے جو پورا مہر دینا ہے انہیں یہاں کی عدت گزارنا ہے، پہلے والی عدت ڈسمس، اب والی پوری عدت گزارنا ہے. کیوں؟ انہا مقبوضۃ فی یدی حقیقۃ بالوطیۃ الاولی، کہ ان دونوں کی دلیل یہ ہے کہ وہ جو ہے مقبوضہ ہے اس کے ہاتھ میں وطیہ اولا سے حقیقی طور پر. مقبوضہ کا مطلب انہیں اس کے ہاتھ میں ابھی رکی ہوئی ہے، وطی کی ہوئی ہے کب؟ پہلے ہی، پہلے وطی کری، اسی وطی کو اب بھی شمار کر لیا جائے گا، اسی وطی کو اب بھی شمار کر لیا جائے گا. وبقی اثرہ، اور اس کا اثر باقی بھی ہے. اس کا اثر کیسے باقی ہے؟ عدت تک اس کا اثر باقی رہتا ہے، پرانی وطی کا عدت تک اثر باقی رہتا ہے. اسی اثر باقی کے دوران پھر انہیں کیا کر دوبارہ نکاح کر لیا، تو وہ اثر ابھی بھی آ گیا، وہ وطی کا اثر ابھی بھی آ گیا، اگرچہ کہ انہیں وطی نہیں کرا لیکن اس کے باوجود اس پرانے وطی کے اثر کو ابھی بھی مان کے چلنا ہے. فَإِذَا جَدَّدَ النِّكَاحَ، جب اس نے نکاح کی تجدید کی، وَهِيَ مَقْبُوضَةٌ نَابَ ذَلِكَ الْقَبْضُ الْمُسْتَحَقَّ فِي هَذَا النِّكَاحِ، تو اور وہ مقبوضہ ہے یعنی اس کے ہاتھ میں ہے، تو نائب ہو جائے گا یہ قبضہ کرنا جس کا کہ استحقاق کیا گیا اس نکاح میں. کالغاصب یشتری المغصوب الذی فی یدہ، جو خریدے مغصوبہ چیز کو، اس مغصوبہ چیز کو جو اس کے ہاتھ میں تھی، تو یسیر قابضا، تو قبضہ کرنے والا شمار ہو جاتا ہے مجرد عقد میں، ایسا ہی شمار ہو جائے گا. بولا صاحب کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر جو ہے غاصب آدمی مغصوبہ چیز کو خرید لیا، کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ایک آدمی جو ہے کسی کی چیز غصب کر کے چلے گا، خریدے، اب اس کو جو ہے جس آدمی کی چیز غصب ہو گئی انہیں جا کے تقاضا کرا، بھائی میری چیز میرے کو دے دو. انہیں بولا میں دیتا تو نہیں، میں لے لیا، میرے کو ضرورت ہے، آپ میرے کو بیچ دو. اب میرے کو کیا کرو؟ آپ بیچ دو. وہ صالحات لوگا کرا، ٹھیک ہے بھائی، انہیں قبول رہا نہ غلطی کرا، لیکن جو ہے تم تک کے کیا کرتے؟ بیچ دو اس کو، اچھی قیمت لگائیں گے ایسا سمجھ کے. اب انہیں کیا کیا؟ تیار ہو گیا کون؟ اصل مالک، اس کو غاصب کو بیچنے کو. تو جیسے عقد ہو گیا تو غاصب اس کو مقبوضہ شمار ہو جاتا ہے، وہ چیز جو ہے غاصب کی مقبوضہ شمار ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے سے غاصب کے قبضے میں ہے، غاصب کے قبضے میں ہے، تو صرف بے سے ہی وہ چیز ملکیت بھی ہو جاتی ہے، اس کی قبضہ بھی ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کے قبضے میں ہو، کوئی چیز کسی کے قبضے میں ہو تو صرف ملکیت کافی ہے، الگ سے قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہاں پر بھی وہ مان کے چلتے ہیں، کیونکہ بیوی جو ہے اپنے شوہر کی عدت گزار رہی ہے، کا مطلب یہ کہ شوہر کے قبضے میں ہے، انہیں شوہر کے قبضے میں ہے. اب صرف نکاح ہونا باقی، نکاح ہوتے ہی وہ قبضہ کیا شمار ہو گیا؟ ملکیت بھی شمار ہو گئی، قبضہ بھی شمار ہو گیا. مطلب یہ کہ وہ جو ہے وطی نہیں کرنے کے باوجود بھی موضوع ہو گئی سیکنڈ ٹائم بھی. آئی بات سمجھ میں؟ سیکنڈ ٹائم بھی وطی نہیں کرنے کے باوجود بھی کیا ہو گئی؟ موضوع ہو گئی. اسی وجہ سے پورا مہر دینا ہے، اسی وجہ سے پھر یہاں کی عدت گزارنا ہے اگر طلاق دیے تو. بولیے اگر وطی کے طلاق دے دیے تو بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ غاصب نے مقبوضہ چیز کو خرید لیا، تو خریدنا ہی قبضہ ہے اس کا، خریدنا ہی. ورنہ عام حالات میں کیا ہوتا ہے؟ خریدنے کے بعد، قبضہ کرنے کے بعد بیع تکمیل ہوتی ہے. عام حالات میں کیا ہوتا ہے؟ بیع کی تکمیل ہوتی ہے. قبضہ کرنے سے پہلے اگر نقصان ہوگا تو کس کا شمار ہوتا ہے؟ وہ نقصان بائع کا شمار ہوگا.
تو نائب ہو جائے گا وہ قبضہ جس کا کہ استحقاق کیا گیا اس نکاح میں، کل غاصب جیسا کہ غصب کرنے والا خرید لے اس مغصوبہ چیز کو جو اس کے ہاتھ میں، جو اس کے ہاتھ میں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا ہے مگر اب غصب کر لیا، لے کے چلے گیا، لوگ مصالحت کراتے اور مصالحت کرا کے یہ بولتے تھے کہ بھائی جان دو انہیں، لے لیا ہم کیا کریں گے، اچھی قیمت پہ اس کو کیا کریں گے، بیچ دیں گے ایسا. تو یسیر قابضا وہ قبضہ کرنے والا ہو جاتا ہے صرف عقد سے، فوضح بہذا تو اس سے واضح ہو گیا ہے کہ انه طلاق بعد الدخول، یہ طلاق بعد الدخول ہے، قبل الدخول نہیں ہے. امام ظفر سب سے آگے کی چیز ہے، انہوں کہتے ہیں لا عدت علیہ اصلا، اس پر عدت اس کی ہے، اس پر عدت نہیں. لان الاولى کون سی عدت نہیں، وہ پہلے والی بھی نہیں ہے، سیکنڈ والی بھی نہیں ہے اس میں. امام ظفر کیا بولتے ہیں بھائی، پہلے والی ہے نا بعد میں والی؟ پہلے والی عدت گزار رہی، ایک دو حیض ہو گئے، اب نکاح کیا، وتی نہیں کرا، چھوڑ دیا. امام ظفر فرماتے ہیں پہلی عدت بھی ختم، یہ عدت تو حیض ہے. اب ان سے پوچھا گیا پہلی عدت کیوں ختم، اس واسطے کہ جیسے نکاح ہو گیا وہ عدت ختم ہو گئی، اب انہیں طلاق دے دیا، یہ عدت بھی ختم ہو گئی، دو بھی ختم. طلاق قبل الدخول دے دیا. ہاں یہ عدت تو ہے نہیں، پہلی عدت کیوں ختم ہو گئی، طلاق وہ نکاح ہو گیا نا، اس وقت وہ بھی ختم. لأن الأولى قد سقطت بالتزوج، اس لیے کہ پہلی والی جو عدت ہے وہ تو نکاح سے ساقط ہو گئی. فلا تعود، جب گئی تو گئی، پھر واپس نہیں آتی پلٹ کے. لا تعود کا مطلب وہ نہیں آئے گی، لوٹے گی نہیں. والثانیہ لم تجب، اور دوسری عدت تو جو ہے واجب ہوئی نہیں. وہ جواب ہو ما قلنا، لیکن اس کا جواب وہ ہے جو ہم نے کہا. یعنی ہمارے مصنف فرماتے ہیں ابو حنیفہ کی طرف سے کہ ان کا جواب امام ظفر جو کہتے ہیں وہ بات صحیح نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اس کو اب عدت شمار ہوگی، کیونکہ انہیں پہلے سے مقبوضہ ہے اور مقبوضے کے بعد عقد ہوا ہے، عدت بھی شمار ہوگی. ٹھیک ہے، یہ تو ہے قصہ مسلمانوں کا. لیکن اگر غیر مسلم ایسا کرے تو کیا ہوگا. وَإِذَا طَلَّقَ الذِّمِّ الذِّمِّيَّةَ، یہ ذمیہ کا مسئلہ اس وقت آتا جبکہ مسلمان ملک میں رہنے والا غیر مسلم ہو. بولو اب یہاں کے غیر مسلم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں کیا ہے. اور جب طلاق دے ذمیہ سے فلا عدت علیہ، تو اس پر کوئی عدت نہیں ہے. وَكَذَا إِذَا خَرَجَتِ الْحَرَبِيَّةُ إِلَيْنَا مُسْلِمَةً، اسی طرح دوسرا مسئلہ اور ایک بھی ہے، اسی طرح جب کوئی حربی خاتون ہماری طرف آ جائے مسلمان بن کر، مہمان مسلمۃ، مسلمان بن کر، فَإِن تَزَوَّجَتْ جَازَ، اگر وہ شادی کر لے تو جائز ہے. سمجھ میں آ گیا نا. دو صورتیں، ذمیہ کو اگر طلاق دے دیے تو کوئی عدت ہے نہیں، کیونکہ ان کے مسئلے میں عدت ہے، سو اپنے کو نہیں معلوم. دوسری چیز یہ ہے اہم کہ ایک غیر مسلم ملک کی رہنے والی حربی خاتون مستعملہ نہیں، مستعملہ کیا لگا، عربی کا لگا، مستعملہ کا مطلب انہیں ویزا لے کر آتی، اجازت حاصل کر کے آتی. ویسا نہیں، کوئی حربی خاتون غیر مسلم ملک سے جو مسلمان ہو کر آ گئی، کیا ہو کر آ گئی، مسلمان ہو کر آ گئی، تو جو اس پہ کوئی عدت بھی نہیں ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا، اس کی کوئی عدت بھی نہیں. فَإِن تَزَوَّجَتْ جَازَ، اگر وہ آ کے شادی کر لیتی ہے، مسلمان بن کے آ کے شادی کر لیتی ہے، جائز ہے. الا یکون حاملا، مگر یہ کہ اگر وہ حاملہ ہو تو بھی شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے نا وہ ثابت نسب ہے. کیا ہے وہ، ثابت نسب. وہذا کلو عند ابی حنیفہ، یہ سب قسم ابو حنیفہ کے پاس ہے. وقال علیہ، صاحبین کہتے ہیں اس پر بھی، وعلی ذمیہ، اور ذمیہ پر بھی عدت ہے. وہ بولتے ہیں کہ حربیہ پر بھی عدت ہے، حربیہ پر بھی مسلمان ہو کے آنے کے بعد عدت ہے بولتے ہیں. اما ذمیہ، بہرحال ذمیہ تو فل اختلاف فیہا نظیر الاختلاف فی نکاحہم، تو ان میں اختلاف کی نظیر ہے ان کی نکاح کے بارے میں، نکاحہم محارمہم، ان کی نکاح کے بارے میں اپنے محرموں سے. اس کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے محرم سے بھی نکاح کر لیں تو بھی ہم کو کوئی ان کو دباؤ ڈالنے کی، چھیڑ چھاڑ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. لیکن صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، وہ نکاح تو کسی بھی مذہب میں جائز ہے، وہ نکاح کے بارے میں آیا تھا وہ مسئلہ، ویسا نکاح محارم سے نکاح کرنا کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے، ہم ان کو روکیں گے ویسا نکاح نہیں کرنے دیں گے بول رہے تھے. خیر وہ ان کا مسئلہ ہے. وقت بیناہ فی کتاب النکاح، کتاب النکاح میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں، تم لوگ شاید بھول گئے ہیں، باب نکاح اہل شرک میں ہے وہ. وقول ابی حنیفہ فیما اذا کان معتقدهم انه لا عدت علیہ، ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ اگر ان کے اعتقاد میں یہ بات ہے کہ ان پر کوئی عدت نہیں ہے تو پھر نہیں ہے، ان کی پر کوئی عدت نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. واما المہاجرہ، بہرحال مہاجرہ یعنی وہ عورت جو حربی ملک سے مسلمان بن کر ہجرت کر کے آ جائے، تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں صاحب، اس بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو عدت ہے، اس کو عدت ہے. دلیل ان کی وہی رہتی کہ وہ اس کا جو حمل ہے ثابت النسب ہے، اور جو ان کا جو نکاح ہے وہ نکاح بھی ثابت ہے، وہ نکاح بھی ثابت، جب ثابت نکاح ہے تو عدت گزارنا پڑتا.
ان کے قول کی وجہ یہ ہے کہ تفریق لو وقعت بسبب آخر وجبت العدت، اگر کسی اور سبب سے آتی تو عدت واجب ہو جاتی. فقضا بسبب تباین، یہاں پر تباین کے سبب سے، تباین دار بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ تباین دار. وہ الگ ملک ہے، یہ الگ ملک ہے، اب اس ملک میں تعلقات بالکل نہیں ہے، انہوں ہجرت کر کے آ گئی ہے وہ خاتون، تو اب بس مسلمان ہو گئی تو نکاح باقی نہیں رہا. تو تباین کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے؟ تفریق پڑ گئی ہے، تو پھر عدت گزارنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ مسلمان کو عدت گزارنا ہے، مسلمان کو ایسا. بخلاف ما اذا ہاجر الرجل وترک لعدم التبلیغ، برخلاف وہ صورت کی جب کہ مرد آدمی ہجرت کی اور اس کو چھوڑ دیا، مسلمان مرد ہجرت کر کے آ گیا اور آگے جو ہے اپنی بیوی کو کافرہ حالت میں چھوڑ دیا، تو اس کافرہ پر تو عدت گزارنا نہیں رہتا، کیونکہ ان کے مذہب میں ہے ہی نہیں، اور ہم جا کے وہاں پہ تبلیغ دے نہیں سکتے دارالحرب میں. لعدم التبلیغی یعنی تبلیغ کے نہ ہونے کی وجہ سے، وہاں تک پیغام پہنچانا نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن ان کی دلیل کیا ہے؟ کن کی دلیل ہے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید سے، لا جناح علیکم ان تنکحوہن، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کرو. اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا تم ان کو مہر دے دو، فرمایا اتنا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وہ ان کا رحم صاف ہو جائے، وہ عدت گزار لے وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی نہیں فرمایا. سمجھ میں آ گیا نا؟ پہلی دلیل تو یہ. دوسری دلیل بولی ان العدۃ حیث وجبت کان فی حق بنی آدم، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ عدت جب بھی واجب ہو جاتی ہے تو اس میں بنی آدم کا حق ہوتا ہے، اس میں عدت جب بھی واجب ہوتی ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ اگر کوئی آدمی مشتاق میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیے تو انہیں عدت کیوں گزارنا ہے؟ مشتاق کے حق کی وجہ سے. اب یہاں پہ دارالحرب میں رہنے والے کافر کو کیا حق ہے؟ اس کا کوئی حق نہیں ہے نا، لہٰذا عدت گزارنا نہیں ہے. صرف ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ انہیں حمل سے ہے کیا. اگر انہیں حمل سے ہے تو حمل کا حق ہے کہ وہ ثابت النسب ہونے کی وجہ سے نکاح نہیں کرنا، اتنی بات رہیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ کر لے سکتے اس کے بعد. والحربی ملحق بالجماد، اور حربی تو جو ہے جماعت سے ملحق ہے. جماعت بولتا پتھر کی طرح، جماعتات کی طرح ہے، انسانوں کے حق ان کو نہیں دیں گے. حتی کانا محلا للتملکی، یہاں تک کہ وہ تملک کا محل ہے، یہاں تک کہ وہ کیا ہے؟ تملک کا محل. وہ تو اس پر ہم ملکیت حاصل کریں گے، قبضہ کر کے اس کو غلام بنا لیں گے، بدماش کو کیا کریں گے؟ اس کو الا ان تکون حاملا، وہ بات ہے، مگر یہ کہ وہ حاملہ ہو، اس لیے کہ اس کے بطن میں جو بچہ ہے وہ ثابت النسب، تو اس بچے کا احترام کرنا ہے. تو غیر کے جو ہے نسب میں اپن جا کے پانی ڈالنے کا نہیں ہے. ارے کہیں کھول رہے ہیں حضرت، نہ کھولو نہیں، وہی ابھی مت کھولو، کہیں کھول. ہاں. ابو حنیفہ کی دلیل یہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ نکاح بھی جائز کہتے ہیں. ابو حنیفہ سے ایک روایت یہ ہے کہ نکاح بھی جائز کہتے ہیں. کس کے بارے میں؟ وہ حاملہ کے بارے میں. ولا یطأھا، اور اسے وطی مت کرو بولتے ہیں، جیسا کہ زنا کی جو حاملہ ہے وہ. لیکن پہلے والا قول زیادہ صحیح ہے. کیوں زیادہ صحیح ہے؟ کیونکہ زنا کا جو بچہ ہوتا ہے وہ ثابت النسب نہیں ہوتا ہے، لہذا نکاح جائز ہے. لیکن یہ جو بچہ ہے حربی خاتون جو اسلام میں آ گئی ہے، اس کا جو بچہ ہے وہ کیا ہے؟ ثابت النسب ہے. تو اس بچے میں اس بچے میں زمین آسمان کا فرق ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.